السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عثمان نعیم ہے۔ میں ایک گیسٹرونٹالوجسٹ ہوں اور اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہارٹ برن۔ دس از ویری امپورٹنٹ، بڑا اہم ٹاپک ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے اور ہاسپٹل میں یا کلینکس پہ جو پیشنٹس دیکھے جاتے ہیں ان میں جو میجورٹی آف پیشنٹ ہے اسی علامت کے ساتھ آتے ہیں۔ ہارٹ برن ہے کیا؟ ہارٹ برن سے مراد ہے کہ آپ کی چھاتی میں جلن کا محسوس ہونا، یہ کہتے ہیں ریٹروسٹرنل برننگ، یعنی کہ چھاتی کے پچھلے حصے میں جلن کا محسوس ہونا۔ عمومی طور پہ یہاں پہ جو جلن محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ خوراک کی نالی میں ایسڈ کا آ جانا، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں جو خطرناک بھی ہو سکتی ہیں، جیسے سم ٹائمز دل کا اٹیک بھی اس پرٹیکولر علامت کے ساتھ آ سکتا ہے کہ جلن ہو رہی ہے اور بیک گراؤنڈ میں دل کا اٹیک چل رہا ہے۔ گو کہ یہ کم ہے لیکن اس کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ آج ہم جس ہارٹ برن کے بارے میں بات کریں گے وہ معدے کی وجہ سے خوراک کی نالی کی جلن ہے۔ اچھا، یہ ہوتا کیا؟ جلن کیوں ہوتی ہے؟ میکانزم اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معدے کو بنایا وہ اس طرح بنایا کہ وہ ایسڈ کو کیٹر کر سکتا ہے، ایسڈ کو برداشت کر سکتا ہے۔ ایسیڈیٹی بہت زیادہ، پی ایچ بہت کم ہے، 2 پی ایچ ہے۔ 2 پی ایچ کا مطلب ہے کہ جو بھی چیز ادھر جائے گی گوشت سے ملتی جلتی وہ دم سے ہضم ہو جائے گی۔ ہماری زندگی میں لائف سٹائل، باڈی سٹرکچر چینج ہونے کی وجہ سے، جیسے موٹاپا ہے اور کچھ خوراکوں کی وجہ سے معدے اور خوراک کی نالی کے درمیان جو ویلو ہے جو معدے کے تیزاب کو خوراک کی نالی میں نہیں آنے دیتا وہ کھل جاتا۔ اس کھلنے کی وجہ سے جو تیزاب ہے وہ معدے سے خوراک کی نالی میں آتا ہے۔ اب خوراک کی نالی میں آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو خوراک کی نالی ہے وہ اس طرح قدرت نے ڈیزائن نہیں کی کہ وہ اس تیزاب کو برداشت کر سکے، وہاں پہ وہ برننگ کرتی ہے، اور برننگ کی وجہ سے پھر ہمیں جو علامات آتی ہیں وہ ہارٹ برن یا ریفلکس یا جلن ہے۔ تو یہ اس کا بیسیکلی میکانزم کیا ہے؟ خوراک کی نالی میں تیزاب کا آ جانا اور اس کی وجہ اس ویلو کا کھل جانا ہے جو تیزاب کو روکتا۔ اس کی جو موٹی علامت ہے وہ تو یہی ہے کہ سینے میں پیشنٹ کو جلن محسوس ہوتی ہے، لیکن ایڈوانس کیسز میں جب یہ پیچیدہ ہو جاتا ہے یا خراب کیس ہو جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو الٹی شروع ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو الٹی میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ معدے کی جو ہارٹ برن ہے، ہارٹ برن آگے السر میں شفٹ ہوتا ہے اور السر آگے خون کی الٹی میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اسے سٹارٹ میں ہی ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تمام بیماریوں کی طرح اس بیماری کو بھی اگر شروع میں ٹریٹ کر لیا جائے تو بہتری کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے کہ یہ جو ہارٹ برن ہے یہ گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز ہے یا گرڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے یا معدے کی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اگر ہارٹ برن ٹھیک نہیں ہو رہا اور ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور اس کے ساتھ معدے کی اور کوئی علامات نہیں آ رہی تو عمومی طور پہ ECG کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو چیسٹ برننگ ہے اس میں کوئی دل کے اٹیک والا معاملہ تو نہیں ہو رہا۔ اگر ECG نارمل ہے اور دل کے مسائل نہیں ہیں تو پھر ہم اینڈوسکوپی کر کے اسے تشخیص کر سکتے ہیں، یا ایک PH مینومیٹری ٹیسٹ ہے جو کہ عمومی طور پہ ہم نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، ہم ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، ہاں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے، جو ہارٹ برن والا مسئلہ ہو رہا ہے یہ دل کی وجہ سے نہیں ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو تشخیص کے طور پہ ہم معدے کی دوائیاں سٹارٹ کروائیں گے، اور معدے کی دوائیوں سے اگر یہ مسئلہ 90 سے 95% تک حل ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں کنفرمیشن اور ڈائگنوسس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر ہم اس ٹریٹمنٹ کو مکمل کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس کی تشخیص میں جو اہم سوال کیا جاتا ہے کہ ہارٹ برن میں اینڈوسکوپی کروانا ضروری ہے یا نہیں۔
ہارٹ برن میں انڈوسکوپی کروانا بالکل ضروری نہیں ہے. انڈوسکوپی کروانے کی جو انڈیکیشنز ہیں وہ اور ہیں جو کہ ہارٹ برن, سمپل ہارٹ برن نہیں. ہارٹ برن میں لائف سٹائل کو چینج کیا جائے, دوائیں دی جائیں, اگر دوائیں اس سے صحیح ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ٹھیک ہوتا یا کوئی کمپلیکیشن آتی ہے تو پھر انڈوسکوپی کرنی چاہیے. سمپل ہارٹ برن میں بالکل انڈوسکوپی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس کا علاج کیا؟ علاج میں جو سب سے اہم چیز ہے ہارٹ برن کے علاج میں وہ ہے زندگی میں تبدیلی لانا. ہر بیماری میں یہ چیز اہم ہے لیکن ہارٹ برن میں بہت زیادہ اہم ہے. 3 احتیاطیں ایسی ہیں جو اگر کر لیں تو ہارٹ برن. اچھا, جو ریفلکس ہے, جو ہارٹ برن ہونا ہے, وہ سالڈ فوڈ کے واپس آنے سے نہیں ہوتا. سالڈ فوڈ کا واپس آنا بہت ریئر ہے. بہت کم لوگوں میں ایسا پاسبل ہے کہ سالڈ فوڈ واپس آئے. یہ ہمیشہ لیکوڈ یا سیمی سالڈ فوڈ ہوتا ہے. اگر کھانے کے ساتھ پانی آپ مکس نہیں کرتے یا کھانا اور پانی مکس کر کے آدھا گھنٹہ پہلے پانی نہیں پینا اور 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد تک اگر احتیاط کر لیں تو وہ فوڈ کبھی بھی لیکوڈ میں شفٹ نہیں ہوگا. لیکوڈ میں شفٹ نہیں ہوگا تو اس میں بالکل پاسبل ہی نہیں ہے وہ ریفلکس کر سکے. تو ہارٹ برن کی ٹریٹمنٹ میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ زندگی میں اپنے لائف سٹائل میں چینج لے کر آنا. لائف سٹائل میں جو چینج میں, جیسے ہم نے پہلے بات کی, سب سے اہم چیز ہے کہ کھانا اور پانی مکس نہ ہو. کھانے کے بعد آپ نے 2 گھنٹے لیٹنا نہیں ہے, کھانے کے بعد پانی نہیں پینا, اور جس چارپائی یا بیڈ پر آپ سوتے ہیں اس کے سر کے جو پائے ہیں ان کے نیچے ایک اینٹ رکھ لیں تاکہ وہ تھوڑا اینگل بن جائے, اور جو معدے میں جو خوراک ہے یا تیزاب ہے وہ واپس نہ جائے. یہ 3 چیزیں کر لیں تو 70 سے 80% لوگوں میں صرف اس وجہ سے ہارٹ برن ختم ہو جاتا. اگر ان چیزوں سے بہتر نہیں ہوتا تو پھر خوراک میں تبدیلیاں لانی چاہیے, جیسے چائے ہے, کافی ہے, چاکلیٹ ہے, مرچ مسالے ہیں. یہ معدے کے منہ کو کھول دیتے ہیں. جو ہم نے ویلو کا ذکر کیا تھا نا, جو واپس آنے سے تیزاب کو روک رہا ہے, وہ اسے کھول دیں گے. اس کے کھولنے سے یہ نقصان ہوگا کہ خوراک کی نالی میں دوبارہ تیزاب آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ والی چیزیں جو خوراک کی نالی کے جو نیچے ویلو ہے اسے کھول دیتے ہیں, ان خوراکوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنی ہے جس میں چاکلیٹ ہے, کافی ہے اور مرچ مسالے ہیں. اگر ان چیزوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا پھر ہم دوائیں استعمال کرتے ہیں, اور جو میڈیسنز ہیں اس میں 3-4 کلاسز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں. کچھ سیرپس ہیں, کچھ دوائیاں ہیں, کچھ انجیکشنز ہیں جو یوز کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. خوراک میں جو تبدیلیاں لائی جانی چاہیے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے, اس کی وجہ سے جو فائدہ ہے وہ 70 سے 80% مریضوں کو ہے, اور دوائی سے جو فائدہ ہے وہ تقریباً 90 سے 95% لوگوں کو. یعنی کہ اگر دوائی اور خوراک کو مکس کر دیا جائے تو تقریباً 100% مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن صرف اگر خوراک سے علاج کر لیا جائے تو 70 سے 75% مریض اس سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ اہمیت ہے اس لائف سٹائل موڈیفیکیشن کی جس کے اوپر ہم بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں, بہت زیادہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایسا کریں. اچھا, ہم نے ذکر کیا تھا انڈوسکوپی کا. انڈوسکوپی کیوں کرنا ضروری ہوتی ہے؟ ہارٹ برن چونکہ شفٹ ہو سکتا ہے السر میں, اور ہارٹ برن چونکہ شفٹ ہو سکتا ہے خوراک کی نالی کے اندر جو لائننگ ہے اسے چینج کر دیتا ہوں. اگر ریفلکس چلتا رہے 5 سال 7 سال تو وہ خوراک کی نالی کی جو سکن ہے جسے میوکوزا کہتے ہیں اس میں چینجز لے آتا ہے, اور وہ چینجز اتنی خطرناک ہو سکتی ہیں کہ جن سے کینسر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز کے وہ پیشنٹس جو 5 سال یا اس سے زیادہ اس بیماری کے ساتھ گزار چکے ہیں ان کی انڈوسکوپی ہمیں ضرور کرنا پڑتی ہے. اس انڈوسکوپی میں ہم پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کمپلیکیشن تو نہیں بنی, اور اس کمپلیکیشن کی بیس پہ آگے علاج ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو ہارٹ برن اہم ہے, اور ہارٹ برن کی کمپلیکیشن, اگر سمپل ہارٹ برن ہے تو اس میں ہمیں کوئی بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, صرف لائف سٹائل چینج کریں اور گاہے بگاہے ہمیں دوائیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ استعمال کر لیں. لیکن
اگر ہارٹ برن کی وجہ سے کوئی السر بن گیا ہے، ہارٹ برن ٹھیک نہیں ہو رہا، ہارٹ برن 5 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، تو پھر ہمیں لازمی طور پہ اینڈوسکوپی کروا کے چیک کر لینا چاہیے، کیونکہ کچھ کیسز میں گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز خوراک کی نالی کے کینسر میں بھی شفٹ ہو سکتی ہے، اور ہمیں اس کا بچاؤ تبھی ممکن ہے کہ اگر ہم اسے شروع کی سٹیجز میں پکڑ لیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ہارٹ برن کے اوپر۔ امید ہے آپ کو اس سے معلومات ملی ہوگی، اور انشاءاللہ اس میں جو چیزیں مسنگ ہیں یا آپ اس کے بارے میں کوئی اور سوالات کرنا چاہیں تو نیچے کمنٹس میں ضرور پوچھیں، ہم ان کا جواب دیں گے۔ بہت شکریہ۔